قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ امریکی اسٹیبلشمنٹ کیوں اچانک محمد بن سلمان کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئی ہے؟ یہ سوال اس وقت انتہائی اہم ہے کہ ایسا کیا ہو گیا جو محمد بن سلمان ٹرمپ دور حکومت میں امریکی اسٹیبلشمنٹ کا اتنا فیورٹ تھا، آج بائیڈن کے آتے ہی امریکی ہواؤں نے رخ ہی بدل لیا ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں دو انتہائی اہم باتیں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا کہ کیوں امریکہ اچانک محمد بن سلمان کے پیچھے پڑ گیا ہے، اور دوسری سب سے اہم بات کہ خدا نخواستہ سعودی عرب اور امریکہ کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں اور ولی عہد کو ہی جمال خشوگی کے قتل کا ذمہ دار ٹھہرا دیا جاتا ہے تو امریکہ سعودی تعلقات پر کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ دوستو، ویڈیو میں آپ کے ساتھ امریکی انٹیلیجنس کی وہ رپورٹ بھی شیئر کرنے جا رہے ہیں جس میں جمال خشوگی قتل کیس میں محمد بن سلمان کو براہ راست ملوث قرار دیا گیا ہے۔ 4 صفحات پر مشتمل اس رپورٹ میں کیا لکھا ہے جان کر آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ دوستو، آج کی ویڈیو آپ کے لیے انتہائی معلوماتی ہونے جا رہی ہے جس سے آپ پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ مستقبل قریب میں مشرق وسطیٰ میں کون سا بڑا کھیل کھیلنے کی تیاری مکمل ہو چکی ہے۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ دوستو، امریکی صدر جو بائیڈن اس وقت انتہائی جارحانہ موڈ میں نظر آ رہے ہیں۔ اقتدار کے ابتدائی دنوں میں اتنے بڑے فیصلے کسی بڑے طوفان کا ہی پیش خیمہ لگ رہا ہے، ایک ایسا طوفان جو صرف تباہی لائے گا۔ دوستو، امریکی صدر بائیڈن کی طرف سے ایک ایسے وقت میں جمال خشوگی قتل کیس کی رپورٹ منظر عام پر لانا جب امریکہ ایران کو جوہری معاہدے میں شامل کرنے کے لیے سفارتکاری کر رہا ہے، یہ انتہائی حیران کن ہے۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ کیوں ایک ایسے ملک سے اپنے تعلقات خراب کر رہا ہے جس کے ذریعے امریکہ مشرق وسطیٰ اور عرب ممالک پر اپنی حاکمیت قائم رکھنے کے لیے ہمیشہ سہارا لیتا رہا ہے۔ آخر محمد بن سلمان نے ایسا کون سا گناہ کر دیا جس کی سزا امریکہ سعودی عرب کے ساتھ دشمنی کی صورت میں لے رہا ہے؟ دوستو، 11 فروری 2021 کو امریکی انٹیلیجنس نے یہ رپورٹ فائل کر دی تھی جسے 26 فروری 2021 کو باقاعدہ پبلک کر دیا گیا ہے۔ دوستو، اگر آپ اس رپورٹ کو مکمل پڑھنا اور دیکھنا چاہتے ہیں تو اس امریکی انٹیلیجنس رپورٹ کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، آپ وہاں واشنگٹن پوسٹ میں شائع ہونے والی اس امریکی انٹیلیجنس رپورٹ کو واضح طور پر پڑھ سکتے ہیں۔ دوستو، شہزادہ محمد بن سلمان کا نام رپورٹ میں شامل ہے۔ امریکی ذرائع ابلاغ نے باقاعدہ رپورٹ شائع کر دی ہے۔ صدر بائیڈن کا ایک ہی ہفتے میں دوسری بار سعودی فرمانروا سے رابطہ، بائیڈن دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کا دوبارہ جائزہ لینے پر زور دے رہے ہیں۔ امریکی انتظامیہ کی طرف سے یہ واضح کر دیا گیا ہے، بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ امریکی انتظامیہ نے اعلان کر دیا ہے کہ اگر سعودی عرب نے امریکہ کے ساتھ تعلقات قائم رکھنے ہیں تو محمد بن سلمان کو راستے سے ہٹانا ہوگا، اور اگر شاہ سلمان نے اپنے بیٹے کو اقتدار سے نہ ہٹایا تو پھر سعودی عرب امریکی غضب کے لیے تیار ہو جائے۔ یہاں یہ بات واضح کرتا چلوں کہ محمد بن سلمان شاید سعودی عرب کی تاریخ کے پہلے ایسے ولی عہد ہیں جنہوں نے 35 سال کی عمر میں ہی اتنی طاقت حاصل کر لی ہے۔ اس وقت اگر دیکھا جائے تو عملی طور پر سعودی عرب کو 85 سالہ شاہ سلمان نہیں چلا رہے بلکہ 35 سالہ محمد بن سلمان نے دھوم مچا رکھی ہے۔ دوستو، ایک بات یہاں میں آپ کے گوش گزار کرتا چلوں، آپ اور میں جتنی مرضی مخالفت کرتے رہے محمد بن سلمان کی کہ اس نے سعودی عرب میں بے پردگی شروع کروا دی ہے، محمد بن سلمان نے سعودی عرب میں فحاشی کو عام کروانا شروع کر دیا ہے، سینما ہالز، خواتین کے لیے ڈرائیونگز اوپن کرنا سمیت کئی ایسے دیگر احکامات ہیں جس کی وجہ سے مسلم دنیا کے لوگ محمد بن سلمان سے نفرت کرتے نظر آ رہے ہیں، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ محمد بن سلمان جہاں ایڈوانس لیول پر سعودی عرب کو لے کر جا رہا ہے، وہیں وہ اسرائیل کے سامنے سب سے بڑی رکاوٹ بنے کھڑا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ محمد بن سلمان کی بلیک میلنگ اور جی حضوری نہ کرنے کی وجہ سے ہی امریکی صدر بائیڈن اور انتظامیہ نے محمد بن سلمان کے خلاف محاذ کس لیا ہے اور اسے راستے سے ہٹانے کا مکمل پروگرام بنا لیا ہے۔ دوستو، رپورٹ منظر عام پر آنے کے بعد اب خبریں یہی چل رہی ہیں کہ محمد بن سلمان کو بہت جلد امریکی کورٹ روم میں بلایا جائے گا، لیکن یہاں خطرے کی بات یہ ہے کہ اگر محمد بن سلمان، جو ظاہری سی بات ہے، امریکہ کے سامنے پہلے ہی ڈٹا ہوا ہے،
اپنے خلاف آنے والی اس رپورٹ کے بعد امریکہ سعودی عرب میں کشیدگی اپنے عروج پر پہنچ جائے گی۔ ذرائع کے مطابق بن سلمان اس امریکی رپورٹ کو چیلنج کرنے کی مکمل تیاری کر بیٹھے ہیں اور انہوں نے امریکی صدر بائیڈن کو دھچکا دینے اور اپنے لیے حمایت حاصل کرنے کے لیے چین اور پاکستان سمیت روس سے رابطہ کر لیا ہے۔ چین اس وقت مکمل طور پر سعودی عرب کی حمایت کے لیے تیار بیٹھا ہے، کیونکہ یہ چین اور پاکستان کے لیے بھی ایک گولڈن موقع ہے کہ وہ محمد بن سلمان کو گلے سے لگا لے، کیونکہ اگر چین اور پاکستان محمد بن سلمان کو اپنے گلے سے لگا لیتے ہیں تو پھر امریکی پھندا کسی صورت محمد بن سلمان کے گلے تک نہیں پہنچ پائے گا، اور یہ پلان اس وقت محمد بن سلمان کیے بیٹھے ہیں۔ یہی وجہ ہے جو محمد بن سلمان پاکستان سے 3 ارب ڈالر قرضے واپسی کے لیے مرا جا رہا تھا، اب الٹا پاکستان میں ہی 10 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کرنے کا اعلان کر چکا ہے نا یہ زبردست خبر؟ دوستو، وقت اور حالات کب کیسے بدل جائے، اس لیے انسان کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے۔ میرے رب کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے سعودی عرب کے بادشاہ شاہ سلمان سے فون پر رابطہ کیا، جس میں انہوں نے امریکہ کی جانب سے انسانی حقوق اور قوانین کی پاسداری کی اہمیت پر زور دیا۔ صدر بائیڈن کی فون کال ایک ایسے وقت میں کی گئی جب بظاہر امریکہ سعودی عرب سے اپنے تعلقات کو ایک نئی سمت میں لے جانے کا متقاضی ہے، کیونکہ دوستو میری ایک بات یاد رکھیں، محمد بن سلمان کیونکہ امریکہ کی جی حضوری نہیں کر رہے، اس لیے امریکہ کو ڈر ہے کہ مستقبل قریب میں عرب ممالک کی طرف سے امریکہ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس لیے اب امریکی صدر بائیڈن کو یہ ٹاسک سونپا گیا ہے کہ وہ محمد بن سلمان کو راستے سے ہٹائیں اور ان کی جگہ بادشاہت کے لیے ایک ایسا بندہ لے کر آئیں جو امریکہ کے آگے سر جھکائے کھڑا رہے۔ لیکن مجھے آج محمد بن سلمان کی وہ بات یاد ہے جس میں محمد بن سلمان نے واضح کیا تھا کہ مجھے بادشاہت سے صرف اور صرف موت ہی جدا کر سکتی ہے۔ دوستو، یہ محمد بن سلمان کا ایک انتہائی خطرناک پیغام تھا جو محمد بن سلمان نے اس وقت کی امریکی انتظامیہ کو بھی دیا تھا، لیکن اب صورتحال انتہائی دلچسپ ہو چکی ہے۔ امریکہ نے محمد بن سلمان کو راستے سے ہٹانے کے لیے سعودی عرب پر پابندیاں لگانی ہیں، اور سعودی عرب نے ان پابندیوں سے بچنے کے لیے چین اور روس کا سہارا لینا ہے جو امریکہ کے ازلی دشمن ہیں۔ دوستو، اگلے 48 گھنٹوں میں انتہائی اہم پیش رفت سامنے آنے والی ہیں جو عرب ممالک کی صورتحال کو مکمل طور پر بدل کر رکھ دیں گی۔ دوستو، ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔